لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ پاک ہم تمام کو قبول فرمائے۔ ہماری عمرے کی بات چل رہی ہے، عمرے کے 4 عمل ہے، اس میں پہلا احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا، دوسرا 7 چکر بیت اللہ کا طواف اور 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھنا، تیسرا صفا مروہ کی سعی کرنا۔ جب آدمی سعی کرنے کے لیے جائے گا تو مسجد حرام سے باہر ہوتی، حدود مسجد حرام سے باہر، تو باہر نکلنے کی جو دعا ہم مسجد سے پڑھتے وہ پڑھیں گے، ہم سعی کی نیت کریں گے، سعی کے شروع کے اندر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کے دعا مانگیں گے۔ یہ موقع ہے، وہ جو 15 مقامات ہیں جہاں حاجی کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ جب آدمی وہاں پہنچے گا تو دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ جیسے بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت میں، طواف کے دوران میں، حتیم میں، ملتزم میں، پرنالے کے نیچے، مینا، عرفات اور مزدلفہ، ایسے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اوپر جب ہمارا چکر پورا ہوگا، اس وقت کے اندر بھی ہم جو دعا مانگیں گے اللہ پاک دعا قبول کریں گے۔ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اتنی مختصر سی دعا، اے اللہ جہاں سے تو نے قرآن پاک میں شروع کیا ہے وہاں سے میں بھی ابتدا کرتا ہوں، اور قرآن میں ابتدا صفا مروہ کی کہاں سے ہے؟ صفا سے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر پہلے صفا کا تذکرہ کیا، تو ہم بھی سعی کو صفا سے شروع کریں گے۔ بیت اللہ میں تو ایسا تھا کہ 7 چکر اور 2 رکعت، صفا مروہ کے درمیان کے اندر جب ہم چلیں گے تو صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر مروہ سے صفا، ایسے ہمارا 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ بہت سال پہلے ایک حاجی صاحب آئے، بولے مولانا یہ تو عبادت بہت تھکا دینے والی ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ بولے میں تو چلا سعی میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 1 چکر، پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، اب وہ تو گنا تھا گیا۔ بولے ایسے میں نے 7 چکر مارے، تو میں نے کہا تو نے 7 چکر نہیں لگائے بلکہ ارے بولو تو نے 14 چکر لگائے، تو باڈولی میں نہیں آیا، اور اگر تو باڈولی میں آیا تو جمعہ کی رات کو چلا گیا، حالانکہ ہمارے یہ تو 3 دن ہے، جمعہ، سنیچر اور اتوار، تو اس نے کان پکڑ لے کہ ہاں میں چلا گیا تھا، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے صفا سے چلیں گے مروہ پر 1 چکر اور مروہ سے چلیں گے صفا پر دوسرا چکر، ایسے ہمارا 7واں چکر پورا ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی جوتے صفا کی پہاڑی کے قریب میں کوئی ڈیکس میں رکھتا ہے، تو اس کو 8واں چکر کہہ کے یہ مرنا پڑے گا، ارے بولو لیا جوتے کے لیے، اس میں بھی ہم احتیاط کریں۔
کہ جو دروازہ ہم کو قریب پڑتا ہے وہیں رکھ لے تاکہ 8واں چکر لگانا نہ پڑے۔ یہ تقریباً 1.25 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، تو ایک چکر 0.25 کلومیٹر کا ہوا تو کہیں کو خاموں کا تھکے، 7 چکر پر تو ملے گا، 8ویں چکر پر شاید جوتے ملے بھی اور نہ بھی ملے۔ ارے بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا، لیکن صفا مروہ کی صحیح اگر وضو ہے افضل بات ہے، لیکن وضو ٹوٹ گیا اب اس کو جانے کی ضرورت نہیں، بغیر وضو کے بھی ہو گئے۔ اگر درمیان کے اندر نماز آ گئی تو نماز پڑھ لے، جہاں سے باقی رہا وہاں سے آگے بڑھے۔ اگر تھک گیا، آج نہیں کر سکتا، ایک چکر ہوا کوئی بات نہیں، کل دوسرا چکر کرنا، پرسوں تیسرا کرنا، لیکن چونکہ عمرے کا یہ صحیح ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ طواف کے دوران میں ہم تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، صحیح کے درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ ارے بولو، چوتھا کلمہ پڑھیں گے۔ اب جب میلین اخضرین آپ دیکھو گے کہ آپ چلتے چلتے ہری قسم کی لائٹیں، ہری قسم کے ستون، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر تھوڑا سی دوڑ لگانی، تو کون دوڑے گا؟ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گے۔ بعض مسائل میں مرد اور عورت الگ الگ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھا دیکھی نہ کریں۔ مرد احرام کی چادر پہنیں گے، عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ مرد بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے، عورتیں آہستہ سے پڑھیں گے۔ مرد رمل کریں گے، عورتیں رمل۔ مرد اجتباء کریں گے، عورتیں اجتباء۔ مرد میلین اخضرین پر دوڑیں گے، مرد، عورتیں۔ مرد اپنے سر کے بالوں کا حلق کرائیں گے، عورتیں۔ ارے بولو، اب اگر تم نے دیکھا دیکھی عمل کر لیا۔ اچھا بعض آدمی ریس لگاتے ہیں میلین اخضرین کے اندر، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی تیز دوڑاتے ہیں۔ ارے ان کو معلوم نہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی طرف سے دوڑ لگا چکی ہے۔ اب کسی عورت کو میلین اخضرین پر دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب کون دوڑے گا؟ دوڑے گا کیا، بلکہ تھوڑا سا تیز چلے گا، ایسا نہ دوڑے جیسے ریس لگاتے ہیں، نہیں۔ اور ایک دعا پڑھے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ بہت سکون کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ایک عمرے کا حکم ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے ہم صفا مروہ کی صحیح مکمل کر لیں۔ اور چوتھا عمل حلق کرا دے۔ کیا کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو 3 دعائیں دی ہیں، اور بال کے کترنے والوں کو 1 دعا ملی ہے۔ تو ہم کتنی دعا لیں گے؟ بعض مرتبہ آدمی کسر بال کو کاٹ کر کے آتا ہے، تو لوگ پوچھتے تم تو حج میں جانے والے تھے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں حج میں سے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حلق تو نہیں کروایا۔ تو بعض مرتبہ، اور ایک آدمی حلق کرا دے اور حج میں بھی نہیں گیا، تو لوگ اس سے مسافہ کریں گے، معانقہ کریں گے۔ تمام حاجی سے معانقہ ہوا اور ایک آدمی نے حلق کرا کے کھڑا تھا، اس سے بھی لوگ کیا کریں گے؟ اپنے کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی حج پڑھ کے نہیں آیا۔ معانقے پر، آپس کی ملاقات پر مغفرت تو ہو ہی جانے والی۔ اس لیے ہم بہت احتیاط کے ساتھ، بہت خوش دلی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ عورتوں کے لیے حج کا عمل دیکھا دیکھی نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی عورتوں کی طرح ایک حصے کے چھوٹے سے بال کو کٹوا دیتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی ایسا کیا، تو ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ حج دیکھا دیکھی، جیسے میں نے کہا نا، مرد تیز دوڑیں گے، لیکن عورتوں نے مردوں کو دیکھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ بعضوں نے چھوٹے سے بال کاٹے، اب اس کو دیکھ کر بھائی فلاں نے کاٹے تو ہم بھی کاٹے۔ ہم کہتے ہیں کہ حج کو دیکھا دیکھی مت کرو۔ بھائی حج افراد کرنے والوں پر قربانی نہیں ہے، اب اس نے قربانی نہیں کی اور میں نے حج قران اور حج تمتع کیا، اور میں نے بھی اس کو دیکھا کہ اس نے قربانی نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں، تو کیا ہو جائے گا؟ ارے بولو، دم لگ جائے گا۔ حج دیکھا دیکھی نہ کرے،
اور جلد بازی میں نہ کریں چلو جلدی سے عمرے نمٹا، نہیں، آپ اطمینان، پیار، محبت، سکون کے ساتھ عمل کرو۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گئے، عمرے کے چاروں عمل پورے ہو گئے، ابھی آپ حاجی نہیں بنے۔ اب آدمی بعض مرتبہ بال کٹاتا ہے تو اب اس کے بعد غسل کرتا ہے، ارے بولو کرتا ہے کہ نہیں؟ اب بولو بال کٹانے کے بعد غسل کرنا فرض ہے کہ واجب ہے؟ بولو فرض ہے کہ واجب ہے؟ بولو تو صحیح، فرض ہے، واجب ہے، اور فرض ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کا بالکل وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کے بال کاٹ دیے، اب 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، لیکن جو لوگ یوں سمجھیں گے کہ بال کٹانے کے بعد نہانا واجب اور فرض ہے، وہ کیا کریں گے؟ ارے بولو جماعت کو چھوڑ کر جائیں گے غسل کے لیے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے مسئلہ نہیں سیکھا، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ ایک بال کی صفائی کرنے کے لیے آدمی پانی کو بہا دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے پانی نہیں بہایا اور عصر کی نماز اسی حالت میں پڑھ لی، احرام کی حالت میں چادر اوڑھ کر کے پڑھ لی، بولو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز ہو جائے گی۔ لیکن آدمی بھائی احرام پورا ہو گیا، جلدی سے کپڑے بدلو، چاروں عمل پورا ہونے کے بعد کپڑے پہننا واجب اور فرض سمجھ لیا، یا بال کٹانے کے بعد غسل کو واجب اور فرض سمجھ لیا، بولو اس کی 1,00,000 نمازوں کا جو ثواب ملنے والا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ثواب ملنے والا ہے، بولو یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا نہیں؟ اور شیطان تو کوشش میں لگا ہے، لَأَخُذَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس لیے ہم بہت احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عمرہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ بولو حج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے بعض آدمی اپنی پوری زندگی کی کمائی کہ بھئی جب چھٹی ہو جائے گی، ریٹائر ہوں گے، 8-10 لاکھ ملیں گے تو میں اور اپنی بیوی حج کر کے آئیں گے۔ اب اتنا محنت کرنے کے بعد اگر حج کو نہیں سیکھیں گے، بولو ہمارا حج کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ حج کی فرضیت ہے، حج کی فضیلت ہے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ حج کرو غنی بنو، بار بار حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ پاک اس کو برے خاتمے سے حفاظت کریں گے۔ اللہ کے گھر کی فضیلت، گھر سے نکلنے کی فضیلت، طواف کرنے کی، ماشاءاللہ آپ نے سنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی، 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، پھر آپ نے مینا عرفات اور مزدلفہ کی حاضری، مینا میں کیا کیا ملا، کنکری مارنے پر کیا کیا ملا، ہر کنکری کے بدلے میں ایک ہلاک ہو جانے والے گناہ کی مغفرت ہو جاتی، پھر قربانی اس کا ذخیرہ آخرت میں اللہ پاک جمع کر دیں گے، پھر سر کے بال آپ نے منڈائے، حلق کیا، ایک ایک بال کے اندر ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف، پھر طواف زیارت کے موقع پر فرشتہ خود مونڈوں کے بل ہاتھ لگا کر کہے گا جا اج سر نو، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ عرفات کے میدان میں اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے اور کیا کہتے ہیں؟ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، ساری دنیا کے پانی کے قطروں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میں اور آپ تیاری کریں، حج بہت بڑی عبادت ہے، اللہ پاک کی طرف سے فرضیت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پر حج فرض ہے، اگر اس نے حج ادا نہیں کیا یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا، اس کا معنی ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم اس کی دعوت چلاویں۔ بعض مرتبہ آدمی یہ دھوکے میں رہتا ہے کہ میری بیوی کا پیسہ ابھی تک جمع نہیں ہوا، ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ تو پڑھیں گے۔ ارے بھائی بیوی پر فرض نہیں ہے، تم اکیلے پڑھ لو۔ بعض آدمی جوان بیٹی گھر میں ہے، شادی نہیں ہوئی، میں کیسے حج کروں؟ اللہ نے جب تمہارے کو مال اتنا دے دیا ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہو گئی۔ بعض آدمی نے بہت پہلے 5,000 روپے کا پلاٹ لیا،
لیکن آج کی تاریخ میں وہ پلاٹ کی قیمت 25 لاکھ ہو گئی. بولو کیا ہو گیا؟ حج فرض ہو گیا. ارے یار میں نے تو 5 لیا تھا تب لیا تھا. آج کی مارکیٹ کیا ہے؟ آج اگر کوئی تجھ سے 5 کے 10 دینا آئے گا تو دے گا؟ تو کیا کہے گا؟ ہوئے یار آج کی تاریخ میں تو 25 لاکھ ہے. اس لیے یہ تمام چیزوں کا علم ضروری ہے. یہ موقع جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اس کے لیے دیا ہے. ایسے ہمارے بہت سی چیزیں، جیسے ممنوعات احرام 8 ہے. ارے بولو ہم نے سیکھا نا، کل سے برابر سیکھ رہے کہ بھئی خوشبو نہ لگائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے. اب آپ نے احرام کی چادر پہن کر عمرے کی نیت کر کے فلائٹ میں بیٹھ گئے. اب آپ کو شربت ملا جس میں تیز خوشبو ہے. اب آپ نے اس کو پینا شروع کیا. پڑوس والوں نے کہا بھائی صاحب تیز خوشبو ہے اور تو ہے. بولے نہیں یہ تو ہماری ٹکٹ میں انکلوڈ ہے. اب آپ نے اس کو شربت کو پی لیا. بولو یہ شربت آپ کو کتنے روپے کا پڑے گا؟ 7-8 ہزار روپے کا. تیز خوشبو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر کوئی عضو پر خوشبو لگ گئی اور بڑا عضو ہے تو دم دینا پڑے گا. اس لیے بہت احتیاط کریں. بعض آدمی ملتزم پر بھی لگا کے رکھتے ہیں، حجر اسود پر بھی لگا کے رکھتے ہیں. بعض آدمی محبت میں بازو میں بیٹھے، ان کا تو احرام ہو گیا، فارغ ہو گئے، ان کا عمرہ ہو گیا، لیکن آپ احرام کی حالت میں اور اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ آپ کو خوشبو لگا دے. اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ خوشبودار کر کے آپ کے پورے احرام کی چادر پر اس نے مل دیا. بولو دم کس پر لگے گا؟ اس پر لگے گا کہ آپ پر لگے گا؟ ارے بھائی اس نے لگا دیا، اس کو کچھ بھی نہیں لگے گا. یہ دم آپ پر لگے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے بہت احتیاط کریں. ایسے ہی بھائی کرتا پائجامہ نہیں پہنیں گے، ہے نا؟ کرتا پائجامہ، بنین، انڈرویر جو انسانوں کی بدن کی شکلوں پر جو سلائی ہوتی ہے اس کو نہیں پہنیں گے. اب آپ نے پہن لیا اور آپ بھول گئے اور 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. اب کیا لگے گا؟ ایک دم لگ جائے گا. 12 گھنٹے سے کم، 1 گھنٹے تک آپ نے پہنا، کسی نے یاد دلا دیا، آپ نے اتار دیا. بولو کیا لگے گا؟ بولو کیا لگے گا؟ ارے دم کے صدقہ، صدقے فطر. 1 گھنٹے سے کم میں آپ نے پہنا اور 5 منٹ میں اتار دیا تو کیا لگے گا؟ ایک مٹھی دم. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اور آپ کا پڑوس اگر پہن لے ہوئے تو آپ اس کو دمادم دم لگاتے چلے جائیں گے تو حاجی کا کیا نکل جائے گا؟ ارے بولو. ایسے ایک آدمی اوڑھ کے سو گیا. بعض آدمی ایسے ہوتے کہ جن کو اوڑھے بغیر نیند نہیں آتی. ارے بولو ہوتے کہ نہیں؟ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، اس کو اوڑھنا ہی چاہیے. اب اس نے پورا اوڑھ کے سو گیا اور 6 گھنٹے ہو گئے. کتنے گھنٹے؟ بولو کتنے دم لگ جائیں گے؟ ارے بولو 1 دم لگے گا کہ 2 دم لگیں گے؟ اس لیے کہ یہ آدھا حصہ جو تہبند باندھنے کا تھا وہ بھی اوڑھ لیا اور چادر پہننے کا تھا وہ بھی اوڑھ لیا. کیا لگے گا؟ اب ہم سب شک میں ہیں. کیوں شک میں ہیں؟ کہ ابھی طریقے سے پورے مسائل سیکھے نہیں. نیت کرو انشاءاللہ اتوار کی صبح تک بھی ہم رہیں گے. رہو گے؟ ارے رہو گے اور اس کے بعد بھی سیکھیں گے. اگر 6 گھنٹے بھی آپ نے کپڑا اوڑھ کر سو گئے تو بھی آپ کو صدقے فطر دینا پڑے گا. دم نہیں لگے. دم کب لگے گا؟ جب مسلسل 12 گھنٹے آپ نے اوڑھ لیا. شریعت نے بہت آسانی. ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے مزدلفہ میں اور رات کو تھوڑی دیر ہو گئی تو درمیان میں لوگ اوڑھ کر کے سو گئے اور ایک آدمی گنتا رہا 1 2 3 4 5 یوں کر کے 300 آدمی کو گن کر میرے کو کہنے لگے مولانا 300 کے 300 آدمی پر دم لگا دو. کہے کا دم لگا دو؟ بولے سب اوڑھ کر سوئے. ارے بھائی تو باٹولی میں نہیں آیا تھا، کہے کہ تو ایسا کرتا ہے، تو آتا بھی ایسا نہیں بولتا. یہ تو ابھی آئے، کوئی 12 بجے آیا، کوئی 12:30 بجے آیا، کوئی 1 بجے آیا اور ابھی 2:30 بجے ہیں. 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ ہوا ہے. ہاں ان کے اوپر صدقہ لگ جائے گا. لیکن اگر 12 گھنٹے مسلسل
ایسے کپڑے پہننا، ایسے خوشبو لگانا، ایسے ناخن کاٹنا. ایک آدمی 5 ناخن کاٹے 5 انگلیوں کے، کیا لگے گا؟ بولو بولو، صدقہ فطر بولو. شک ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار، بولو ضرورت ہے کہ نہیں سیکھنے کی؟ کیا لگے گا؟ اچھا دوسری 5 انگلیوں کا اس نے ناخن کاٹ دیا، کیا لگے گا؟ کتنے دم؟ 2 دم. اور اس نے یہ پیر کی 5 انگلیوں کا ناخن کاٹ دیا، کتنے دم لگ گئے؟ اور چوتھی 5 انگلیوں کا اس نے ناخن کاٹ دیا، کتنے دم لگ گئے؟ لگ زور سے بولو، اور زور سے بولو. 1 لگے گا. یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیوں 1 لگے گا؟ ایک ہی مجلس میں آپ نے 20 ناخن کو کاٹ دیا، ایک ہی بیٹھک میں، تو کتنا دم لگے گا؟ لیکن آپ نے 5 پہلے کاٹے مغرب کے پہلے، پھر یہ ہاتھ کے مغرب کے بعد، پھر یہ پیر کے عشاء کے بعد، اور دوسرے پیر کے کھانے کے بعد احرام کی حالت میں. اب کتنے دم لگیں گے؟ اب 4 لگیں گے. سمجھ گئے؟ اچھا ایک آدمی نے ایک ہاتھ کے 4 انگلیوں کو کاٹا، ایسا ہی کرتے نا، 1 2 3 4، پھر یہاں سے لیتے، پھر یہاں سے 1 2 3 4، کتنے ہو گئے؟ کتنے دم لگیں گے؟ 1 دم لگے گا. اور دیکھو ہم پھنس گئے کہ نہیں؟ ارے بولو شیر الدین ضرورت ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ 4 کے بھی کاٹے، یہ 4 کے کاٹے، یہ پیر کی انگلیوں کے، ایک پیر کی 4 انگلیوں کے کاٹے، دوسری پیر کی 4 انگلی کے کاٹے، کتنے ہو گئے؟ اب کتنے دم لگیں گے؟ نہ دم لگے گا نہ صدقہ فطر لگے گا. اب میں آپ کو بتاؤں، اگر 16 صدقہ فطر اس کی قیمت ہو رہی ہے 300 ریال، اور دم 350 ریال، تو 16 کا صدقہ فطر 300 ریال لگ جائے گا. اور اگر ان 16 کی قیمت 400 ریال ہوئی اور دم کی قیمت 350 ہے، تو کیا لگے گا؟ جو کم ہے، جو کم قیمت ہے، شریعت کہے گی وہ کر لو. صدقہ فطر اس کے 4 لگ گئے، اس کے 4 لگ گئے، 8 پیر کے 8، 16 صدقہ فطر لگ گئے. لیکن شریعت نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. اب صدقہ فطر اور دم کی قیمت کو دیکھنا پڑے گا. اگر ان دونوں میں سے جو چیز کم ہے، اگر دم کم ہے تو وہ لگا دو، اور صدقہ فطر کی قیمت کم ہے تو پھر. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیکھیں گے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر 4 کے ساتھ، ان 4 کے ساتھ ہم نے 5واں ناخن کو بھی کاٹ دیا، اب شریعت کہے گی کہ تمہارے اوپر 1 دم لگ گیا. 16 تک تو صدقہ فطر ہی تھے، لیکن ایک ہاتھ کی 4 کی جگہ 5ویں انگلی کا بھی ناخن کاٹ دیا، اب کیا لگ جائے گا؟ یہ مسائل مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سمجھ بوجھ کر یاد کرنا، بار بار سننا، بیٹھنا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آسان کر دیں گے. ایسے بال، پورے سر کے بالوں کا حلق کرا دیا، ایک چوتھائی سے زیادہ سر کے بالوں کو کاٹ دیا، یہ سب تو حلق، یہ سب کے اوپر دم لگ جائے گا. لیکن ایک آدمی بعض مرتبہ یہ چہرہ دھوتا ہے، خود بخود 3 بال، خود بخود، تم نے توڑے نہیں بلکہ خود بخود 3 بال گر گئے، کیا دینا پڑے گا؟ 1 مٹھی جو، کیا دینا پڑے گا؟ اگر کسی نے 1 بال توڑا تو 1 مٹھی جو، 2 بال توڑے 2 مٹھی جو، 3 بال توڑے
3 मुट्ठी लो, 3 से ज़्यादा बाल तोड़े सदक़े फितर, और 1/4 या उससे ज़्यादा अगर आपने बाल को काटे तो दम लगेगा। ये मसाइल। एक औरत ने मेहंदी लगा दी पूरे हाथ पर, बोलो क्या लगेगा? अरे बोलो। ये रात को ढूंढ करके हाफिज साहब को जवाब देना, किताब में ढूंढ। ये तमाम मसाइल मुअल्लिमुल हुज्जाज में मौजूद है। अच्छा, किसने मुअल्लिमुल हुज्जाज पढ़ी है? किसके पास है? नियत करो इंशाअल्लाह हम मुअल्लिमुल हुज्जाज को खरीद लेंगे। बहुत अच्छे मसाइल है, किरान के मसाइल है, पागल के, एहराम के, खुलसा मुश्किल के, छोटे बच्चे के, बड़ों के, मिक़ात के, और किसको क्या नाम दिया है वो पूरा लिखा हुआ है। अगर आप इन तमाम को देखोगे तो आपको अजीब व गरीब लगेगा, और इसके साथ अगर हज करेंगे इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम सब सीख करके करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? ऐसे और भी मसाइल है। हज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी इबादत है, और हज करने के ऊपर अल्लाह ही बदला देंगे। हज करो गनी बनो। हाजी कभी फकीर नहीं होता। हज करने वाला, बार बार उम्रा करने वाला, अल्लाह पाक उसको बुरे खात्मे से हिफाजत करते हैं। लेकिन हज में ले जाने वाली ज़ात किसकी है? अरे बोलो। माल की बुनियाद पर नहीं, ओहदे की बुनियाद पर नहीं, रसूख की बुनियाद पर नहीं। हमारे बहुत से साथी है, हमारे बहुत पुराने एक पार्टनर थे, साहिब इस्तिताअत थे। मैंने कहा भाई आप हज में चले जाओ। बोले नहीं, अपने तो जब बूढ़े होंगे तब जाएंगे। एक ज़माने में बूढ़े होकर लोग हज करते थे। मालूम है गांव में, पूरे गांव में एक हाजी होता था, और पूरे जवान इनको रखने के लिए, अब वो पैर से चल भी नहीं सकता है, हिल भी नहीं सकता है, 2 आदमी पकड़ते हैं। एक ज़माना ऐसा था। अब अल्लाह ने करम फरमा दिया कि नौजवान जा रहे। बाजे उम्रा और हज जैसे ही शादी हो गई, बोले चलो उम्रा और हज कर लेंगे। लोग पेरिस और लंदन जाते हैं, और ये लोग हज के लिए जाते हैं। अल्लाह का एहसान। लेकिन हज करने वाला हाजी कभी फकीर नहीं होता, इसलिए हज करो गनी बनो। हज करने वाला अल्लाह का वफ्द है। हाजी लोग क्या है बोलो? अल्लाह के मेहमान। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अच्छी तरीके से हज कर ले। हज अल्लाह की तरफ से फर्जियत है। और तो उस आदमी को हमने कहा तुम 8 दिन चले जाओ, 5 दिन मिना, अरफात, मुज़दलिफा के, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, और 1 दिन मदीना मुनव्वरा। 8 दिन में रिटर्न का नहीं। बहुत समझाया, लेकिन जिसकी मुकद्दर में हज नहीं होता है उसको अल्लाह तौफीक नहीं देते। एक दिन रात के 12 बजे इत्तिलाई के हाजी साहब का, हमारे साथी का इंतकाल हो गया। एक मरतबा हम लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक बड़ी भी नजर आई। मैंने पूछा बड़ी भी आप हैं? बोले हाँ बेटे। अब कभी भी कोई सदका और खैरात करना होता तो उनको देते लोग, इतनी इस्तेदाद नहीं, गरीब थे। भाई आप कैसे आ गए? बोले अल्लाह लेकर आया। अरे आप तो बिल्कुल गरीब थे, लोग सदका खैरात आपको दे। हाँ। बोले जो भी मेरे पास आता था मैं उसको जमा कर देती थी। कभी कभी मेरे बच्चे भूखे रहते थे, लेकिन मैं रोजाना दूध की ठेलियाँ जो होती है, जब दूध की ठेली आदमी डाल देता है, मैं उसको सुबह में धोती, और उसमें से कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 10 रुपया मैं उसको जमा करती थी कि अल्लाह तेरे घर का दीदार करने के लिए। और 30-35 साल से मैं जमा करती थी। आज इतनी मिकदार हो गई कि अल्लाह ने मेरे को हज नसीब कर दिया। बेटे ये मैं नहीं लाया, मेरा माल नहीं लाया, बल्कि मेरे को अल्लाह ने बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए पहुंचा दिया है। इसलिए मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक हम तमाम को उम्रा और हज की तौफीक देता है। हमारा एक एक सेकंड और एक एक लम्हा आखिरत की तैयारी में लग जावे। सिर्फ अल्लाह के घर को देखेंगे, एक सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, 1 लाख सुबहान अल्लाह का सवाब मिलेगा। इसलिए हमारा उम्रा हो गया, अब चलो शॉपिंग में, चलो घूमने फिरने में, चलो होटलों में। अल्लाह के दुश्मनों ने तमाम चीज़ें वहाँ पर लगा कर रखी है, लेकिन ज़िंदगी में पहला मौका है। हर आदमी एक ही मरतबा जाता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी को अल्लाह पाक तौफीक देवे। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा थे, एक हाजी साहब को देखा कि पहली सब में
فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور بہت عبادت میں، دعا میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں۔ ہمارے ساتھ بروڈا کے ایک مولانا تھے، میں کہا مولانا اپ ان کو ملیں گے۔ ایک دن عشاء کے بعد ہم بیٹھے، حاجی صاحب بہت دنوں سے آپ کو ہم دیکھ رہے، پہلی سب میں ہو، اور ماشاءاللہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پہلی سب پکڑنا مسجد نبوی کی آسان نہیں تھی، کتنے گھنٹے پہلے آتے ہوں گے۔ حاجی صاحب ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے، آپ شاید پہلی مرتبہ ہے۔ جو آدمی پہلی مرتبہ جاتا ہے وہ تو برابر عبادت میں وقت لگاتا ہے، لیکن جو دوسری تیسری مرتبہ، چلو میں نے سب کچھ دیکھا ہے چلو، وہ لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنی عبادت، اتنا ذکر، اتنا اپنے اوقات کی حفاظت، آپ پہلی مرتبہ ہے۔ وہ رونے لگے، میرے کو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے 36 حج ہوئے اور 18 عمرے ہوئے، میرا یہ 54واں سفر ہے۔ ارے حاجی صاحب تم تو بہت بڑے مالدار ہوں گے۔ میں نے ان کو مذاق میں کہا بہت بڑی دکان، بہت بڑا مال، 200-500 ایکڑ زمین، 200-400 دکانیں، اس کی آمدنی۔ وہی آدمی بولے نہیں بیٹے، میری تو 10 بائی 8 کی ایک چھوٹی سی دکان ہے دیہات میں، اور میں تو پالنپور کے ایک دیہات میں گٹھامن میں رہتا ہوں، مولانا عمر صاحب کے گاؤں میں۔ ارے میں نے کہا یہ کیا؟ ہاں بولے جب بھی میں حج کے لیے جاتا ہوں، میرے بیٹے میرے کو روکتے ہیں تو میں ان کو فضائل حج کی وہ حدیث سناتا ہوں کہ جس نے جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر لبیک کہی ہوگی، اتنی مرتبہ ہو جائے گا۔ میرے بیٹوں میری مقدر کی حج ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرے کو روک نہیں سکتی۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، بعض مرتبہ میں رمضان میں آیا اور میں حج کر کے واپس گیا، پہلے تو 3-4-6 مہینے رک سکتے تھے، ایسا موقع اللہ نے دیا ہے۔ کوئی میں بہت بڑا مالدار نہیں ہوں، میں تو یہ چائے شکر وغیرہ کا کاروبار کرتا ہوں، لیکن میری مقدر میں اتنی سب حجیں ہیں تو اللہ پاک میرے کو لے کر آئے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہی ہوگی اللہ پاک اس کا انتظام کریں گے، اور جس نے ایک حج کیا اللہ کا فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اللہ کو قرضہ دیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے بدن پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کے اندر اتنی استعداد ہے ہر 5 سال میں 1 مرتبہ کر سکتا ہے، اور تمام حقوق کی ادائیگی، ایسا نہ ہو کہ بھائی کا دینا باقی اور پڑوسی بھوکا اور بیوہ بہن پریشان ہے اور یہ حج کے اوپر حج کرے، ایسا نہیں، لیکن تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس اتنی استعداد ہے تو یہ 5 سال میں 1 مرتبہ کر لینا یہ مستحب عمل ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ مانگ کر کے آوے، اپنے اوقات کی حفاظت کر کے آوے۔ بعض مرتبہ خدمت میں نے گزشتہ سنائی تھی کہ خدمت کی برکت سے بھی اگر کسی کی دعا لگ جاتی ہے اللہ پاک اس کے لیے پوری زندگی کے حج کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو بار بار حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو، ہماری قیامت تک کی اولادوں کو، اور پورے دنیا میں مسلمانوں کو اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرماوے۔ بعض محدث ایسے ہیں کہ جنہوں نے برسوں برس تک حدیث کی کتابیں پڑھائی ہے، حج فرض بھی نہیں ہوا اور اللہ پاک نے حج کے لیے قبول بھی نہیں کیا، بیت اللہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ پاک بعضوں کو ایسے چھوٹے موٹے میرے تمہارے جیسے آدمی کو اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے بڑی اچھی طریقے سے سیکھ کر کے استحضار کے ساتھ اس پر کیا ملے گا، پوری زندگی کی مغفرت کرانے کا اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع ملا ہے۔ خوب بیت اللہ کا طواف کرے، ہر نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھے، عمرہ طواف جو بھی جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنا وقت وہیں گزارے، اور انتظار ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو مینا کی طرف حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب وہ دن آ گیا، 7 تاریخ ہو گئی تو معلم آپ کو بلا کر کہے گا کہ تمہارے آئیڈینٹی کارڈ لے جاؤ، تمہارے مینا میں قیامگاہ کی جگہ اور عرفات میں آپ کون سے خیمے میں ٹھہرو گے آپ اس کو لے کے چلے آؤ۔ کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ معلم آپ کو کہے گا 7 تاریخ کو تیار ہو جاؤ۔ اب آپ کہو گے کہ حج کے تو 5 دن ہیں، 8 9 10 11 12، اللہ توفیق دے تو 13 6 دن، لیکن اس میں 7واں دن 7 تاریخ کا تو دن نہیں آتا۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، معلم آپ کو کہ حج کے مہینے تو حج کے رمضان عید کے دن سے شروع ہو گئے،
اگر اس دن سے آپ نے احرام حج کا باندھ لیا تو بولو حج کا سفر آپ کا شروع ہو گیا۔ اس لیے 7 تاریخ کو تیاری کر لو، اچھی طریقے سے پھر سے غسل کر لو، احرام کی چادریں پہن لو، زیر ناف کے بال کاٹ لو، بغل کے بال کاٹ لو، اور اپنے خوشبودار صابن کو استعمال کر لو۔ آپ کو تیل وغیرہ لگانا ہے تو لگا لو۔ اب آپ احمد آباد میں، بمبئی میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے احرام کی نیت سے آپ نے چادر باندھی تھی، 2 رکعت پڑھی تھی۔ اب اگر آپ بیت اللہ کے قریب ہے، مسجد حرام کے قریب ہے، مکے میں رہتے ہیں، آپ مسجد حرام میں جا کر 2 رکعت پڑھو۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ کی 2 رکعت کے بعد آپ کے احرام بندھے گا، اور اس کے بعد جو حج کی نیت ہوگی وہ اللہ کے گھر میں ہوگی۔ لیکن اگر آپ دور ہے تو دور کی کوشش نہ کرے کہ چلو بہت ٹریفک ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسجد قریب ہے پڑھ لو، اور کوئی جانا فرض واجب سنت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بلڈنگ میں نماز پڑھ لو، چونکہ معلم کی بس آئے گی، پورا سفر کرنا ہے، مستورات آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے کمرے میں کر لو۔ اچھی طریقے سے غسل کر لیا، اچھی طریقے سے احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، ٹوپی پہنی ہے یا پھر چادر آپ کے سر پر بندھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھ لو۔ اب آپ کو حج کی نیت کرنی ہے۔ کائے کی نیت کرنی ہے بولو؟ جو کچھ ہے وہ تو حج میں ہی ہے بھائی، حاجی کی مغفرت بھی حج میں ہے، اور عرفات کا میدان بھی حج میں ہے، اور طواف زیارت بھی اس میں ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ ہم کو ہماری اپلیکیشن کو اور ہمارا حج کمیٹی میں یا ٹور میں نام لا کر رکھ دیا ہے، وہ اللہ انشاءاللہ ہم کو مینا عرفات بھی پہنچائے گا۔ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، معلم سے، حج کمیٹی کے آدمی سے بحث مباحثہ، بھائی 8 تاریخ کو صبح میں سنت ہے، نہیں۔ 10 لاکھ آدمی، 25 لاکھ آدمی، 35 لاکھ آدمی ایک ساتھ مینا میں پہنچیں گے۔ اگر 25 راستے بھی ہو، آپ اندازہ لگاؤ، ایک بس میں 50 آدمی، ایک ساتھ 100 بس ہو گئے تو کتنا آدمی؟ 5000۔ ایسی کتنی بسیں، کتنے چکر، کتنے روڈ، اور ان تمام کو مینا میں پہنچانا ہے، اس کے لیے ہم کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ 7 تاریخ کو اپنی ضرورت کا سامان لے لو۔ یہ 5 دن کا آپ کا سفر ہے، مینا میں 4 دن خیمے میں اور 1 دن عرفات کے میدان میں رہیں گے۔ 5 دن اور ایک چھٹا دن 13ویں کا 6 دن، 1 رات شب قدر کے برابر ہے۔ حج کے 3 فرائض ہے اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ یہ 5-6 دن کا جو آپ کا سفر ہے، آپ اس کی تیاری ابھی سے کر لو۔ 1 آدھ جوڑی کھانا، 1 آدھ جوڑی کپڑے لے لو، 1 جوڑی احرام کی ایکسٹرا لے لو، میلی ہو جاوے۔ کھانے پینے کی سوکھی چیزیں لے لو، مصلی لے لو، حزب العظم لے لو، قرآن پاک، کوئی 1 آدھ کتاب لے لو، 1 آدھ بستر ایسا چھوٹا موٹا چٹائی وغیرہ لے لو، کوئی پانی پینے کا سامان لے لو، لوٹا لے لو، اتنی ضرورت کا سامان۔ اور پیدل حج کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج پیدل کرنے والے کے ایک ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں، تو 700 حرم کی 1 لاکھ کے برابر، 1 لاکھ گنیا 700 تو 7 کروڑ نیکیوں کا مالک اللہ پاک بنائے۔ مینا سے مکے سے مینا 3 کلومیٹر، مینا سے عرفات 10 کلومیٹر، وہاں سے ریٹرن مزدلفہ 3-4 کلومیٹر، اور وہاں سے واپس مینا آ جاؤ۔ یہ 4-5 جگہ کا سفر اگر 30-35 کلومیٹر کا اگر آپ نے پیدل کر لیا تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہو۔ لیکن آپ کے ساتھ مستورات ہیں، بوڑھے والدین ہیں، کوئی ہمارا ساتھی ہے جو چل پھر نہیں سکتا ہے، پھر آپ بسوں میں سفر کر لو۔ معلم کی بس آپ کو لے جائے گی اور مینا میں آپ کے خیمے میں پہنچا دے گی۔ اب 8 تاریخ کی صبح ہو گئی یا 7 تاریخ کی رات کو جب بھی چلنا ہے، آپ دیکھو گے کہ اکثر آدمی پیدل حج کرتے ہیں، 90% لوگ پیدل چلتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے علاوہ کے بہت سے لوگ پیدل ہی حج کرتے ہیں۔ صبح میں آپ دیکھو گے 25, 50, 100, 200, 500 چھوٹے کٹ کے، بڑے کٹ کے، کالے گورے، اور ماشاءاللہ ہاتھوں میں چھتری ہوگی اور جھنڈا ہوگا اور لبیک کے نعرے ہوگے۔ ایسی پرامن فضا، اللہ کی رحمتیں اترتی ہوگی اور ماشاءاللہ لوگ اللہ کی طرف جاتے ہوں گے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوں گے۔ میں اور آپ بھی جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نیت کر لیں گے حج کی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما۔ 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے،
ایک مرتبہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اب درود شریف پڑھ کر دعا مانگو۔ یہ پہلا موقع ہے حاجی کے لیے کہ حج کے نیت کر کے احرام باندھ کر آپ جو بھی دعا مانگو گے لمبی چوڑی دعائیں مانگ لو، اپنے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، جنت الفردوس کے لیے۔ ایسا ایک مبارک موقع ہے، اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ عرفات کے میدان میں آپ نے 5.5 گھنٹے دعا مانگی، اس سفر کے اندر آپ نے مزدلفہ میں حقوق العباد کی دعا مانگی۔ یہ دعائیں کے قبول ہونے کا موقع ہے، اور 15 مقامات ہے جس میں مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکری مارنے کا موقع، ہر بڑے درمیانی اور چھوٹے شیطان کی کنکری مارنے کے بعد کی دعا، یہ تمام دعائیں قبول ہونے کے موقع۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ اپنا سامان، خوش دلی، بشاشت، لڑائی جھگڑا نہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر آپ نے احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کر لیا وہ چپک جائے گا، پھر آنے کے بعد بھی یار یہ حاجی صاحب تو لڑائی کرنے والے بن گئے، یہ کیا ہو گیا؟ احرام کی حالت میں انہوں نے لڑائی جھگڑا کر لیا، تو نے پہلے کپڑے کیوں سکھو دیے، تو نے پہلے کھانا کیوں بنا دیا، میں لائن میں آگے تھا تو کیوں؟ اب چھوٹی چھوٹی بات پر آدمی لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، اور جب قرآن پاک نے یوں فرمایا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو ایسے حالات آئیں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر لڑائی جھگڑا ہونے کے امکانات ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ مینا میں پہنچ گئے، اگلے دن پہنچ گئے تو بھی کوئی حرج نہیں، دوسرے دن پیدل پہنچ گئے، آپ کو وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر۔ 5 نمازوں کے درمیان کا وقت پوری حفاظت کے ساتھ۔ آج بھی مینا اپنی اصلیت پر ہے، مسجد خیب وہاں پر ہے، بیعت عقبہ وہیں ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ورغلانے کے لیے جو شیطان آیا تھا وہ بھی وہیں، کنکری مارنے کا موقع بھی وہیں، قربانی بھی مینا میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھو حدود حرم میں ہوگی لیکن مینا کے مذبح میں بھی یہ تمام چیزیں مینا میں ہوگی، اس کے لیے اس کی افضلیت ہے۔ مینا میں ہم پہنچ گئے، فجر کی نماز کے بعد نکلے اور 8 بجے 9 بجے پہنچ گئے۔ آپ وہاں پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر آنے والے قبائل اس وقت کے اندر زمانے جاہلیت میں، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے، آپ کی نبوت کے بعد اللہ کے نبی آنے والے قبائل کو جا کر دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے کو ٹھکانہ دو، میری مدد کرو تاکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، تاکہ اللہ پاک تم کو جنت کا مالک بنا دے۔ بہت سے قبیلے والے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ مکہ مدینہ تبوک سے آگے نہیں بڑھے لیکن پوری دنیا کے نبی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ یہ مینا کی برکت ہے، یہ مینا کے قبائل کی دعوت کی برکت ہے، اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو چمکا دیا۔ ہم ناروے گئے تو ناروے سے 3000 کلومیٹر دور اسی ناروے کے اندر ایک ساتھی نے کہا مولانا یہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے۔ میں نے کہا وہاں کوئی مسلمان ہے؟ بولے وہاں مسجد ہے، وہاں چلے 4 مہینے کی جماعتیں جاتی ہے، وہاں اذان ہے، وہاں پردہ ہے، وہاں حفظ کلاس ہے، وہاں مسلمان ہے اور وہاں ماشاءاللہ گشت بھی ہوتا ہے۔ اب بولو اس کنارے تک، فیجی تک، آسٹریلیا کی بارڈر تک اور دنیا کے کنارے تک اللہ پاک نے ان قبائل کی برکت سے اسلام کو پہنچایا ہے۔ ہر جگہ اذان ہوتی ہے، فیجی سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے 24 گھنٹہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں فضاؤں میں اللہ اکبر کا نعرہ نہ ہوتا ہو۔ یہ تمام مینا کی برکتیں ہیں۔ تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ہر نماز کے بعد پروگرام کرے، علماء کرام کو بلاوے اور اپنے دین، ایمان، آخرت، تقوی، طہارت، توکل، قناعت، ایمان، نماز، علم و ذکر، اخلاص، اکرام مسلم اور دعوت اللہ، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادیت، ان تمام چیزوں کو پختہ کرنے کے لیے ہم ایسی محنت کر لے کہ انشاءاللہ آنے کے بعد سچے پکے مومن بن جاوے، حاجی بھی بنیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی کے امتی بھی بنیں گے، اللہ کے بندے بن کر بھی آئیں گے اور مخلوق کے لیے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔
اب مینا میں ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک آپ پڑھتے رہے، ممنوعات احرام کی پابندی کرتے رہے، مرد اور عورتیں بالکل قریب قریب ان کا خیمہ الگ ہوگا، آپ نماز کا وقت طے کر لے، امام صاحب کو طے کر لے، اور آپ طے کر لے کہ کتنے دن آپ کو ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مفتی صاحب کو پوچھ لیا اور آپ کے 15 دن سے زیادہ ہو گئے، آپ مسافر نہیں، اب مقیم ہو گئے، ظہر عصر اور عشاء کی نماز پوری پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو مسافر رہے یعنی 15 دن سے کم ہوئے ہیں اور مفتی صاحب نے کہہ دیا تو بھئی ٹھیک ہے، آپ ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے، باقی سنت وتر نوافل کا اہتمام کریں گے، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے اور اچھی طریقے سے دعوت کو، دین کو، نماز کو، حج کے مسائل کو سیکھیں گے۔ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، حزب العظم ہے، مسنون دعائیں ہے، خدمت ہے، ان تمام عملوں میں مشغول رہیں گے۔ باہر مینا کے باہر بازار لگے ہوئے ہیں، گھڑیاں بھی بک رہی ہے اور کھانے بھی ہے اور پتہ نہیں قسم قسم کی چیزیں پڑی ہے، لیکن دوستو بزرگوں پوری زندگی دکان بازار مارکیٹ میں جا کر آئے، یہ موقع زندگی میں دوبارہ کب آئے گا میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اچھی طریقے سے مینا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے مدینے کے لوگ آئے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال بیعت عقبہ ہوا، 70-72 آدمی، 12-14 عورتیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے مدینہ منور آ جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جیسے کنواری بچیوں کی حفاظت کرتے ایسے آپ کے دین کی اور آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جان و مال کی قربانی لگا دیں گے۔ آپ کے چچا کہنے لگے میرے بھتیجے کو لے کر جانے پر پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، آپ کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی، وہ لگا دیں گے۔ یہ سب مینا کے گھاٹی میں ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تم کو جنت دے گا۔ یہ پورا مینا کا منظر یاد کرتے ہوئے 24 گھنٹے ہمارے صحیح طریقے سے لگے۔ اب 9ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، کیا ہو گئی بولو؟ ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بولو، مینا میں بیٹھے ہیں۔ اب 9ویں تاریخ کی صبح ہو گئی تو تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے۔ گھبرانے کی بات نہیں، آپ جس دن شیطان کو کنکری مارو گے پہلے وہاں تک آپ کی لبیک چلتی ہی رہے گی۔ ہر نماز کے بعد اونچائی پر جاتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے، اگر کسی کو لبیک یاد نہیں ہے معلم الحجاج میں اس کے مسائل موجود ہے، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی بڑائی کے کلمات پڑھ لو، لیکن آپ کو سیکھنا پڑے گا لبیک۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد، لیکن 9ویں کی صبح ہو گئی، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا حج کس کو کہتے، آپ نے فرمایا عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے۔ بدر کے علاوہ شیطان اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے کہ اللہ پاک اعلان کر لیتے اے فرشتوں تم گواہ لینا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کی شہادت پر، اللہ کی مغفرت کے اوپر شیطان اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے کہ میں نے پوری زندگی گناہ کروائے، لیکن آج اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ پوری زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عرفات کے میدان میں جا کر یہ تصور کرے میری مغفرت نہیں ہوئی، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گنہگار نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عرفات کے میدان میں پیدل چلے، 9, 10, 11 بجے پہنچ جاؤ گے، زوال سے پہلے پہنچ گئے، آرام کر لو سنت ہے، پانی بہا لو سنت ہے، احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت ہے، میلی ہو گئی آپ بدل لو، کھانا کھانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل ابن عباس نے دودھ کا پیالہ عرفات کے میدان میں دیا، آپ نے سب کے سامنے نوش فرمایا، لوگوں کو پتا چل گیا آج اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے انتقال ہو گیا، ایک دن بڑے پریشان ہو گئے، شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟
بولے میں نے ہر حدیث پر عمل کر لیا، ہر سنت پر عمل کر لیا، یہ پہلا میرا حج ہے۔ عرفات کے میدان میں آیا، لیکن اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں دودھ پیا تھا، میرے پاس دودھ کا انتظام نہیں، میں جا نہیں سکتا۔ وہ شاگرد کہنے لگا حضرت میری بیگ میں دودھ ہے، میں آپ کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں۔ حضرت اتنے خوش ہو گئے، اے اللہ تیرا احسان ہے، اس حدیث پر بھی تو نے میرے کو عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھول دیا۔ میں اور آپ بھی دوستو بزرگ عرفات کے میدان میں ایسا ہی وقت لگاوے، اچھی طریقے سے تیار ہو جاوے عبادت کے لیے۔ زوال سے وقت شروع ہوگا، زوال سے لے کر صبح صادق تک، لیکن زوال سے لے کر غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ چاروں طرف سے حدود لگی ہوئی ہے۔ مسجد نمیرہ اور اس کا یہ قبلے کی طرف کا حصہ، اگر آدمی گھومنے پھرنے کے لیے باہر جاوے تو یہ باہر کا حصہ تو عرفات کے میدان سے باہر، وہ سمجھے گا کہ مسجد نمیرہ سے لگ کر ہے اور وہیں بیٹھ گیا اور وہیں غروب ہو گیا، بولو کیا لگ جائے گا؟ دم لگ جائے گا۔ مسجد نمیرہ عرفات میں ہے، لیکن مسجد نمیرہ کی قبلے کی طرف کی دیوار اگر گر جاوے تو عرفات کے میدان کے باہر، اس لیے وہاں حدود لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہر گیا، پھر باہر گیا، پھر غروب سے پہلے آ گیا، اس کے اوپر دم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر غروب تک آیا ہی نہیں، وہیں بیٹھا کوئی درخت کے نیچے، یا کسی نے بلا لیا یا کسی نے خیمہ ایسا غلط باندھ دیا تھا اور آپ کی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ عرفات کے میدان میں حدود عرفات میں نہیں آئے، آپ کے اوپر کیا لگ جائے گا؟ ارے بولو، بار بار دم لگے گا تو حاجی کا کیا نکل جائے گا؟ اور آپ کا دم نکالنے کے لیے نہیں جا رہے، انشاءاللہ تازہ دم ہو کر آئیں گے۔ ایک بوڑھا 70 سال کا ہے، لیکن وہ کہنے لگا تم کو معلوم ہے اگر تم اور میں دوڑ لگائیں گے تو میں تم سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ارے بھائی کیا ہے؟ بولے ہمارا حوصلہ ہے، ہمارے نبی کی حدیث اور ہمارے نبی کے دین کے اوپر اللہ نے وہ چستی دی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا رہے گا، بلکہ تہجد کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کو بدن کی صحت بھی دیتے ہیں اور اس کے چہرے کی تازگی بھی دیتے ہیں، اور پوری زندگی جس نے پابندی کر لی اللہ موت سے پہلے اس کو اپنے جنت کا ٹھکانہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے دین کے ساتھ چستی کے ساتھ رہے، مرجائلے تھکیلے ایسا نہیں، بلکہ زوال سے ہی، چونکہ ہمارا خیمہ الگ ہے، مسجد نمیرہ میں ہے، تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں آپ نے پڑھی، لیکن ہمارے خیمے دور ہے۔ اگر ہم مسجد نمیرہ میں پڑھنے کے لیے آئے پھر ہمارا خیمہ نہیں ملا تو پریشان بیوی بچے، تو بہتر یہ کہ اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لو، درمیان میں پردہ، پیچھے عورتیں، آگے مرد، اور نماز کا وقت امام صاحب اذان کون دے گا، یہ تمام باتیں طے کر لو۔ آپ کو معلم کی طرف سے کھانا ملے گا، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر پڑھ لو، وہی تمام مسائل آپ کے سامنے مسافر اور مقیم کے چلیں گے۔ اب ظہر عصر کے درمیان کے اندر 3 تسبیح پڑھنا، ایک تو چوتھا کلمہ پڑھ لو، قل واللہ احد کی سورت پڑھ لو، اور درود ابراہیم پڑھ لو، ایک لفظ بڑھا دو وعلینا معہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے گواہی کے طور پر، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا اور ان کو اپنے متعلق اتنا اختیار دے دیا، اگر یہ پورے عرفات والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے میں تمام کی مغفرت کر دوں گا۔ پھر تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، حزب العظم، قرآن پاک کی تلاوت، صلاۃ التسبیح، اور اللہ کو، اللہ والوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، ان تمام عملوں کے ساتھ پھر عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لو۔ عصر مغرب کے درمیان کا وقت بڑا ذکر کا ہے، بڑا آخری وقت ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ایسا منظر ہوتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور پورا مجمع اللہ کے سامنے رونے والا، اتنا بڑا مجمع اللہ کے سامنے روئے گا، کیا اللہ کی رحمتیں نہیں اترے گی؟
اگر ہم کھڑے رہ کر دعا مانگ سکتے تو مانگو، بیٹھ کر کسی امام کے پیچھے، کسی نمازی، کسی دعا کرنے والے اللہ والوں کے پیچھے اکیلے، اور بعضے تو ایک پیر پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اور مغرب تک یہ سلسلہ چلے گا، حکومت کی طرف سے توپ پھوٹے گی۔ اب آپ کے عرفات کے میدان کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ حاجی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اب کوئی ان کے بھائی شکیل تو جواب دو گے، او حجی شکیل، ہاں بولو بولو، نہیں، اس کے لیے حج نہیں کر رہے، اس کے لیے حج کر رہے تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حاجی 400 آدمی، ایک روایت میں 400 گھرانے، اس حاجی کی سفارش کی برکت سے اللہ ان کو جنت کا مالک بنائیں گے۔ اور جب دنیا کے لوگ حاجی کہے نہ کہے، اگر حاجی اللہ کے دربار میں ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ موقع ہے، مغرب تک ہم قیام کریں گے، دعاؤں میں وقت لگائیں گے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، روزانہ فوراً دوڑتے تھے مسجد کی طرف تاکہ پہلی سب چلی نہیں جاوے، تکبیر اولا فوت نہیں ہو جاوے، لیکن آج مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے عرفات میں۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ سیکھنے کے لیے جا رہے، اے اللہ جو تو کہے گا وہ کریں گے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا ہے رکیں گے۔ اسی عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری، اسی عرفات کے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جو موجود ہے میری دعوت کو غائبین تک پہنچاؤ۔ اسی عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی جبل رحمت کے قریب قصوہ اونٹنی پر 5.5 گھنٹے دعاؤں میں لگائے، اللہ نے تمام دعائیں قبول کر لی۔ حقوق العباد کی دعا مزدلفہ جا کر آج رات کو قبول ہوگی۔ ہم بھی ان تمام منظروں کو یاد کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آدم علیہ السلام کو جو اتارا ہے وہ عرفات کے میدان میں اتارا ہے۔ عرفات کو عرفات اسی لیے کہتے ہیں، آدم اور حوا کی پہچان یہ ہوئی، اور اللہ اور بندوں کے درمیان یہ تعلقات کی بنیاد کے اوپر بندہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اس عرفات کے میدان کو آدمی اس لیے عرفات کے میدان کو عرفات کہے تاکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ عرفات جا کر آ گئے، کہتے ہیں یہ سفری ہے، یہ عرفاتی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کے تعلقات کو لے کر آ گئے۔ اب یہ اللہ والا بن گیا، یہ مولا والا بن گیا، یہ شریعت والا بن گیا، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں والا بن گیا، یہ اللہ کے احکامات والا بن گیا، یہ تقوی والا، طہارت والا، توکل والا، قناعت والا، زہد والا، شکر والا اور صبر والا، اور یہ آخرت کی فکر والا، یہ امت کا درد و غم رکھنے والا۔ یہ کون بن گیا؟ دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ بڑف والا، یہ چپل والا، یہ ہیرے والے، اور یہ عرفاتی بھائی، یہ تقوی والا، یہ توکل والا، یہ طہارت والا، یہ آخرت کی فکر کرنے والا بن گیا۔ یہ موقع اللہ پاک نے عرفات کے میدان میں دیا ہے۔ اب عرفات کے میدان سے نکلیں گے، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آگے جا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے، چونکہ احرام باندھ کر عمرے کے 4 عمل ہم نے کیے۔ آج کی رات شب قدر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہاں جا کر بھی 4 عمل کریں گے۔ جب بھی پہنچیں گے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، عشاء کے وقت میں، اگر آپ مغرب اور عشاء کے درمیان، ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، آپ پہنچ گئے، آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، 1 اذان 1 اقامت، 1 اذان 2 اقامت، پہلے مغرب کی فرض پھر عشاء کی فرض، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور عشاء کی وتر، ایک عمل یہ کریں گے۔ دوسرا کنکری، پہلے دن کی 7، دوسرے دن کی 21، تیسرے دن کی 21، چوتھے دن کی 21، اللہ توفیق دے تو 13ویں، یہ تمام کی نیت کرتے ہوئے 70 سے زیادہ کنکریاں چنے کے برابر اس کو لے کر صاف کر کے دھو کر رکھ دیں گے۔ تیسرا عمل ذکر دعا، حقوق العباد کی دعا یہاں قبول ہوئی، اور چوتھا آرام اور کھانا۔ یہ 4 عمل مزدلفہ میں کریں گے۔ آج کی رات شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے۔ رمضان والا اور اعتکاف کرنے والا اور پورے سال، چونکہ شب قدر گھومتی رہتی ہے، ملے نہ ملے، لیکن ہر حاجی کو مزدلفہ میں جانا واجب ہے۔ مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے، اس کو اللہ پاک شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ آج کی رات غفلت میں، باتوں میں، سونے میں، گناہوں میں، نافرمانی میں گزارنے کی ضرورت نہیں۔ حج کے 5 دن
8, 9, 10, 11, 12 حج کی ایک رات شب قدر یہ 10ویں کی رات ہے۔ حج کے 3 فرض احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا، دوسرا 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، اور تیسرا 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے عصر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا۔ یہ 3 فرض ہے۔ حج کے 6 واجب ہے، مزدلفہ کا قیام کرنا، کنکری، قربانی، حلق، حج کی سعی اور طواف وداع، یہ 6 واجب ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حج کا واجب چھوٹ گیا اس کے بدلے دم دے دو، آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ آج پہلا حج کا واجب ہوگا، اس کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان اگر تھوڑی دیر کے لیے دیر سے بھی پہنچے، اگر غروب تک نہیں پہنچے تو رات بھی، اگر عرفات کے میدان میں کوئی آدمی دیر سے پہنچا، بھئی رات کو 12 ہے اس لیے کہ اس کا وقت تو صبح صادق تک ہے، لیکن جو جلدی پہنچ گیا اس کو غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ ایک آدمی عشاء کے بعد پہنچا، 12 بجے پہنچا، 2 بجے پہنچا، بلکہ یوں لکھا ہے کہ اگر اس کے پہنچنے میں اور عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی، یہ دونوں ٹکراؤ ہے، اگر فرض عشاء کی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ عرفات میں صبح صادق تک نہ پہنچے، اس کے لیے اجازت ہے وہ عشاء کی نماز ابھی چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، لیکن عرفات کے میدان میں پہنچ جائے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پہنچا ہے، رات کو تاخیر سے پہنچا ہے، اس کے لیے صبح صادق تک کا وقت ہے۔ اب اپنی بات چل رہی ہے واجبات کی، تو مزدلفہ میں صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان تھوڑی دیر کا قیام کر لیا، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اسفار میں نماز پڑھے، اس کے بعد حقوق العباد والی دعا مانگے، قیام کر لے، تھوڑا اور اللہ کا ذکر کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اور یہ مبارک دن مبارک رات ہے۔ پوری دنیا میں عید کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن حاجی کے ذمے اللہ نے عید کی نماز کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ آج بھی 4 بڑے بڑے عمل کرنے ہیں۔ ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بولو، ابھی 10ویں تاریخ ہو گئی، 10ویں کی صبح ہو گئی، لوگ عید کی تیاری کرنے کے لیے عیدگاہ میں جا رہے، لیکن اللہ نے حاجی کے ذمہ عید کی نماز کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ آج بھی 4 بڑے بڑے عمل کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو، پہلا کنکری، قربانی، حلق اور مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا۔ عمرے کے بھی 4 عمل تھے، مزدلفہ کے بھی 4 عمل ہیں، آج 10ویں تاریخ کے بھی 4 عمل ہیں، بیت اللہ کے بھی 4 کونے ہیں، آسمانی بڑی کتابیں بھی بولو، اور بڑے فرشتے بھی، اور بڑے نبی بھی، اور دعوت کے مہینے بھی۔ ارے بولو نا، اللہ کرے اندر اتر جاوے۔ کتنے مہینے ہیں؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ کب لگاؤ گے؟ آنے کے بعد کہ پہلے؟ آنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ مانگ کر کے آنا ہے۔ اب 10ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، اب اگر ایسا موقع ہے مستورات کے لیے کہ بھئی اگر وہ جلدی سے مکے جا کر طواف زیارت نہیں کر لیتی تو اس کو ایسا وقت آ جائے گا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اب وہ خاموں کا تاخیر نہ کرے، اس کے پاس گنجائش ہے۔ آدمی کو قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی 4 گھنٹے کے بعد یہ شروع ہونے والا ہے، تو آدمی جلدی سے مکے جا کر طواف زیارت کر لے۔ اگر ایسے دن شروع ہو گئے تو کوئی بات نہیں، مینا میں بھی ٹھہر سکتا ہے، عرفات میں بھی ٹھہر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اب اگر تاخیر ہو گئی اور یہ ایام شروع ہی ہو گئے تو 12، 13، 14، 15 جب فارغ ہوگا تب۔ لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے اور اس نے طواف نہیں کیا، جو فرض ہے طواف زیارت، تو بعد میں بھی کرنا تو پڑے گا لیکن اس پر دم لگ جائے گا۔ اس کا وقت صبح صادق سے 12ویں کے عصر اس کے لیے ہے، ایسی مستورات کے۔ اور اگر کوئی مرد بھی ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جا کے طواف زیارت کر لوں، اس کو بھی اجازت ہے۔ ہاں، کنکری، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، باقی آگے پیچھے طواف کر سکتا ہے۔ اب اگر ماشاءاللہ مینا سے سیدھا اپنے خیمے میں آ گیا اور آج کنکری مارنے کا وقت ہے، وہ صبح صادق سے ہے، 10ویں تاریخ کو صبح صادق سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہو گیا، زوال تک افضل ہے، غروب تک جائز ہے،
غروب کی مغرب کی نماز کے بعد مکروہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بیمار، کمزور اور بوڑھے، ان 5 قسم کے آدمیوں کے لیے کوئی کرائیت نہیں۔ اس کا وقت 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 11ویں کی صبح صادق تک کا وقت۔ چھوٹا شیطان اس کو چھوڑ دو، درمیانی شیطان اس کو چھوڑ دو، بڑے شیطان کو آج کنکری مارنی ہے۔ بائیں ہاتھ میں کنکری لے لو، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مارا ہے، آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، عورتوں کی طرح یوں نہیں مارے تاکہ بغل بھی نظر نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے ایسے ہی، ایک ساتھ اگر کسی نے 2 ماری، 1 شمار ہو۔ اگر وہ پیالہ جو ہوج بنا ہوا ہے یا وہ دیوار بنی ہوئی ہے اس کو نہیں لگی، آر پار چلی گئی، وہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ اگر کنکری کم ہو گئے وہاں سے نہ اٹھا، جو کنکری مردود ہے وہ وہاں ہے، اور جو مقبول ہے اس کو فرشتہ اٹھا لیتا ہے۔ ہر ہلاک ہو جانے والا ایک گناہ ایک کنکری کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دعا ہے، اے اللہ میں شیطان کو غصہ دلانے کے لیے، رغمل للشیطان ورزل للرحمن، رحمان کو راضی کرنے کے لیے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اے اللہ میں اس لیے سے کنکری مارتا ہوں تو میرے حج کو مبرور کر دے، میری کوشش کو برابر فرما دے، وذمم مغفورا، اور میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی یہ تمام جگہیں نقل اتارنے کی ہے کہ وہ ورگلانے کے لیے آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری ماری، پھر آگے ظاہر ہوا، پھر آپ نے کنکری ماری، پھر آگے، یہ تینوں شیطان کی جمرات اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں شیطان کو ابراہیم علیہ السلام کے یہ حالت پیش آئی، ورگلانے کے لیے آیا اور اللہ نے حکم دیا اس کو مارو۔ یہ کنکری اسی کا بدل ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، وہاں تک آ نہیں سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی طرف سے وکیل بننے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ کہ پہلے میں اپنی کنکری ماروں، پھر جس کا میں وکیل بن کر آیا اس کی کنکری ماروں۔ لیکن ہر آدمی تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، اور وہ کہے کہ یار میں کہاں ہوں، تم جا کے مار کے آؤ، نہیں۔ ایک شعار ہے، ایک شان ہے حج کی، اس لیے کنکری تو اپنے ہاتھ سے ماریں گے۔ کنکری مار لی، اس کے بعد قربانی، مذبح وہی ہے، مینا میں، مکے میں بھی ہے، حدود حرم کے اندر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ دم تمتع واجب ہے۔ جو مالداری کی قربانی ہم دیتے ہیں وہ تو ہے، اس کو مکے میں بھی کر لو، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنے اپنے وطن میں کرنا ہے۔ لیکن یہ جو قربانی ہے یہ مالدار کی قربانی کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی دم تمتع، شکریہ کی قربانی ہے۔ اللہ نے آپ کو حج نصیب فرمایا، اللہ نے آپ کو تمتع کرنے کی، افراد کرنے والوں پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، اپنے ہاتھ سے کر لو۔ آپ جانور خرید لو، اس کو گھر لے آؤ، خود کھا لو، تقسیم کر دو، اوروں کو کھلا دو، آپ چھوڑ دو اور یہ مسلمانوں کے ملک میں پہنچ جائے گا۔ 7 آدمی ہے، بڑا جانور کر لو۔ اگر حکومت کی آفس میں آپ نے دے دیا کوئی بات نہیں، آپ اس کی رسید پھاڑ لو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ شام کو 4 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو چونکہ کنکری، قربانی اور حلق، قربانی کے بعد حلق ہے، یہ ترتیب واجب ہے۔ خاموں کا آگے پیچھے بعضوں نے اجازت دی ہے، لیکن ہم تو ترتیب کریں گے تاکہ ہمارے حج میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ اب اس نے کہا کہ 4 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی، اب حلق کرانا ہے، تو چلو 4 بجے 5 منٹ میں، بعض مرتبہ کسائی نہیں آیا، بعض مرتبہ جانور چھوٹ گیا آپ کا، بعض مرتبہ اس کی دھار تیز نہیں ہوئی، بعض مرتبہ اس کو استنجا کا تقاضا، بھائی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ 2-4 گھنٹے اور انتظار کر لو۔ 4 بجے کا وقت دیا، 8 بجے حلق کرا، کیا نقصان؟ اور یار کون احرام میں؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہم نے اپنا آپ کو مشکل کر دیا، ورنہ قرآن نے تو یوں فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا دین آسان ہے، الدین یسر، اس لیے جلد بازی نہ کرے۔ میں نے آپ کو کہا دیکھا دیکھی عمل بھی نہ کرے، افراد کرنے والے قربانی نہیں کریں گے۔ اب اس نے بھی قربانی نہیں کی، میرے روم میں رہتا ہے، 5واں حج ہے، مولانا میں بھی نہیں کرتا، بھائی وہ تو افراد کرتا ہے، تو نے قران کیا، تو نے تمتع کیا، اس لیے حج جلد بازی بھی نہ کرے اور دیکھا دیکھی بھی نہ کرے۔
اب یہ قربانی 7 آدمی مل کر یا آپ نے جس کو دیا اب آپ کے قربانی کا ایک ہر آدمی کو قربانی کے پیسے نہ دے. مارکیٹ میں چلتے ہیں 450 کوئی کا 350. ایسے 50 کیس ہوئے ہیں کہ لے گئے اور تم رہ گئے اور تم نے تصور کیا کہ ہو گئے قربانی اور تم نے ماشاءاللہ حلق بھی کرا لیا, کپڑے بھی پہن لیے اور تمہاری قربانی رہ گئی. جتنے دم واجب رہیں گے اتنے انسانوں کا خون بہایا جائے گا. اس لیے ہم مسلمان ایمان والا نہ دھوکہ دے وے نہ دھوکہ کھاوے. کنکری قربانی, اب اس کے بعد حلق کرا لو. بعض مرتبہ آدمی مارکیٹ میں جائے گا اور وہ کہے گا کہ 20 ریال, ہو 21 روپے کا بھاؤ اور 20 ریال تو کتنے ہو گئے. میں تو ہندوستان میں پورا سال بھی بال کاٹتا ہوں تو 400 روپے نہیں ہوتے اور میں تیرے کو 400 روپے دے دوں. نہیں, ہم نیکی حرم کی گنیں گے تو روپے بھی کہاں کے گنیں گے. 400 روپے نہیں گنیں گے بلکہ کتنے گنیں گے, 20 ریال. ورنہ تو آدمی کا کھانا مشکل ہے. بیوی کے کی جگہ خیمہ لے کر آؤ, اب وہ گیا ہوٹل میں, ہوٹل والے کا 10 ریال اور وہ گنے کا 210 روپے. بولے نہیں کھانے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا, بولے اپنے چائے بسکٹ کھا لو. نہیں تو بیوی کو بھی بھوکا رکھے گا اور کمزور کر کے لائے گا. اس لیے نیکی بھی حرم کی گنیں گے اور روپیے بھی بولو ہندوستان کا بہت حساب نہ لگا. اللہ نے دیا ہے, حج کمیٹی والوں کو تو 2100 ریال ملتے ہی ہے. تو ہم گھبراوے نہیں اور بہت خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے. کنکری, قربانی اور حلق. اب ماشاءاللہ آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی. اب کپڑے پہن لو, خوشبو لگا لو, غسل کر لو, نہانے کے صابن کو استعمال کر لو, ناخن کاٹ لو. ہاں, میاں بیوی کی ملاقات ابھی نہیں ہوگی. آپ کو مکے جا کے طواف زیارت کرنا فرض ہے. اگر ایک آدمی نے طواف زیارت ہی نہیں کیا اور واپس چلا گیا, جب تک کہ دوبارہ آ کر طواف زیارت نہیں کرے گا وہاں تک بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کو مکے میں جا کر طواف زیارت کرنا پڑے گا. کیسے جاوے؟ 12 تاریخ کو رمی کر کے جائیں گے. بعض مرتبہ 12 تاریخ کو نکلے اور ٹریفک جمع ہو گئی اور مغرب ہو گئی اور آپ مکے نہیں پہنچ سکے اور طواف زیارت کا وقت 12 کی مغرب تک کا تھا اور آپ عشاء میں پہنچے. طواف تو کرنا ہی پڑے گا لیکن ساتھ میں کیا لگ جائے گا. اس لیے ایسا بھائی کون جاوے نہ کون آوے, آپ جاؤ, جا کر واپس آ جاؤ, طواف کر لو. وہی طواف لیکن پہنے لے کپڑے ہوں گے, اس میں اجتماع نہیں ہوگا, اس میں رمل تو ہوگا. طواف کی وہی تمام شرطیں ہیں. آپ طواف زیارت میں نیت کا فرق ہے. اتنا ہے کہ اس میں احرام باندھے گا, یہ ہمارے کپڑے ہوں گے, اس میں استباع ہے, اس میں استباع نہیں ہوگا, لیکن اس میں رمل ہوگا مردوں کے لیے, مستورات کے لیے. لیکن اگر بھیڑ ہے اور بہت زیادہ ہم طواف کھل کر نہیں کر سکتے تو رمل کرنا بھی نہیں ہے, رمل کو بھی چھوڑ دیں. 7 چکر 8 بوسے, بیت اللہ کو نہیں دیکھنا, اس کی پیٹھ اور اس کی اونچائی بھی نہیں دیکھیں گے, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. 7 چکر 8 بوسے. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کا 8واں بوسہ ہو گیا. اب ملتزم, آپ 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھ لو, ملتزم پر قریب آ کر دعا مانگ لو, زمزم کا پانی پی لو, آپ کا طواف ہو گیا. اگر اللہ توفیق دے تو حج کی صحیح آج کر لو, نہیں تو کل بھی کر سکتے. حج کی صحیح کے لیے کوئی وقت طے نہیں, بہت تھکے ہوئے ہیں واپس چلے جاؤ مینا میں. لیکن اگر آج کر لو آپ کی حج کی صحیح بھی ہو گئی. اب تک تو عمرے کی صحیح کرتے تھے احرام کی حالت میں, آج آپ کی صحیح ہوگی. بولو, ارے بولو, ابھی کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. صفا مروہ کی صحیح کرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو, معلم الحجاج میں ڈھونڈ کر کے حافظ صاحب کو جواب دینا. مسعی کیا کہتے ہیں؟ اور طواف کرنے کی جگہ کو متا, اور ذبح کرنے کی جگہ کو بولو نا, مذبح کیا کہیں گے؟ اور 10, 11, 12 تاریخ کو ایام نحر کیا کہیں گے؟ یہ تمام الفاظ ہیں, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اب ماشاءاللہ آپ نے صحیح بھی کر لی, اب واپس مینا میں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ بولو؟ مینا کا قیام سنت ہے. اب یہ 10ویں تاریخ کو ہو گیا تو 11ویں اور 12ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا. پہلے دن 10 تاریخ کو ایک شیطان کو کنکری, آج
پہلے دن صبح صادق کے بعد وقت شروع ہوا تھا 11-12 کو، ارے بولو، زوال سے لے کر صبح صادق تک. یہ جو میں کہتا ہوں نا دن رات کے تابع، یہ یہاں پر کہ دن چلا چلا اور رات بھی اس میں شامل ہو گئی اور اس کا وقت صبح صادق تک کا. تینوں شیطانوں کو کنکری، پہلے چھوٹا شیطان 7 کنکر مار کر دعا مانگ لو، پھر درمیانی شیطان 7 کنکر مار کر دعا مانگ لو، بڑا شیطان 7 کنکری مار کر اب دعا نہیں مانگیں گے. کیوں نہیں؟ ارے بولو کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ کہ آپ نے نہیں مانگی تو ہم بھی بولو. ارے بھئی یہی تو سیکھنے کے لیے جا رہے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی نے جو کیا ہم بھی کریں گے. اب 11ویں اور 12ویں کی رمی ہو گئی، آپ اپنے خیمے میں آ گئے، پہلی کنکری مارتے آپ کا لبیک بند ہو گیا، اب لوگ گھومنے پھرنے میں حج ہو گئے. نہیں، ابھی آپ کا دن باقی ہے، عمل باقی ہے. یہ نہیں کہ 5 دن کا عمل 2 دن غیبتوں میں برائیوں میں، چونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. 11ویں 12ویں تاریخ کو اور کوئی عمل نہیں ہے. 3 شیطان کو کنکری مارنے میں 2 گھنٹے لگے، باقی کے 22 گھنٹے 10 گھنٹے سونے میں لگے، باقی کے 12 گھنٹے اسی میں شیطان خرافات، غیبتیں، برائیاں، مارکیٹ، چگلی، او ایسا معلم نے، وہ ایسا حج کمیٹی نے، وہ ٹور نے، ایسا کر کے اپنی تمام کمائیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے وہ چوکنا رہے، ذکر، عبادت، قرآن، صلاۃ التسبیح، نماز میں اپنا وقت لگاوے اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ 13ویں کی رمی کریں گے. کیا کرو گے بولو؟ اگر کسی نے جلدی کی فلا اثم علیہ، 12ویں تاریخ کو چلا گیا کوئی بات، ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اگر 13ویں تاریخ کی بھی رمی کر لی کی اگر رمی ہم نے کر لی تو کوئی مشکل نہیں، آگے ہمارا کوئی کام نہیں. اس نے نیت کرو انشاءاللہ 13ویں کی رمی بھی کریں گے. لمن اتقى، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا. یا امید کرتے کہ 13ویں کی رمی کی برکت سے اللہ پاک انشاءاللہ متقی بنائیں. اب آپ حاجی ہو گئے، جب مدینہ منورہ پہلے گئے بعد میں گئے، لیکن آپ کو مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع جو واجب ہے وہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ایک آدمی طواف وداع کرنا بھول گیا اور میقات تک چلا گیا، پھر اس کو یاد آ گیا اور حج کے بعد طواف یعنی طواف زیارت کے بعد آپ نے کوئی نفلی طواف نہیں کیا ہے، آپ کو واپس آ کر طواف وداع کرنا پڑے گا. اگر حج کی طواف زیارت کے بعد آپ نے کوئی نفلی 1 2 5 10 15 جتنے بھی طواف کر لیے اور طواف وداع آپ بھول گئے، میقات میں چلے گئے، بلکہ جدہ چلے گئے، بارڈر کراس کر کے فلائٹ میں بیٹھ گئے، لیکن آپ نے کوئی طواف کیا ہے تو طواف وداع کا قائم مقام ہو جائے گا. یہ آپ کا 6واں واجب ہے. اس کے بعد اللہ نے جو موقع دیا ہے، اگر مکے میں ہے تو خوب بیت اللہ کا طواف کریں گے، اگر وہاں سے مدینہ منورہ ہے تو ہمارے خان صاحب نے عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی تمام باتیں بتلا دی تھی. بس ایک بات تو میں آپ کو کہوں گا کہ مدینہ منورہ کے اندر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ہر ستون کے پیچھے کوشش کریں اور ایک قرآن پاک ختم کریں. زیادہ وقت ہمارا درود شریف میں لگاوے اور ایک دن اگر ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت میں لگایا ہے تو صبح جلدی جا کر ظہر کی نماز سے پہلے آ جاوے. بعض مرتبہ ہم دیر سے جاتے ہیں اور قبا، قبلتین، احد، خندق ان تمام کو دیکھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور ہمارا یا تو تکبیر اولیٰ چلی گئی یا تو ہماری نماز ہی چلی گئی. آپ نماز تو پڑھ لو گے لیکن وہ جو فضیلت ہے کہ جو میری مسجد میں 8 دن 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا. اس لیے بہت بڑی بات ہے.
جو آدمی نفاق سے بری ہو گیا مومن ہو گیا، اور جو آدمی جہنم سے بری ہو گیا وہ بولو کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ اس لیے مدینہ منورہ کے اندر لوگ حج کرنے کے بعد بے باک ہو جاتے۔ اور میں آپ کو ایک دو باتیں اور سنا دوں کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت بے ادبی ہم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ مووی اس کی اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کتنی ناجائز بات ہے کہ ہم کو تو آواز بلند، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی نبی کی آواز سے اپنے آواز کو بلند مت کرو، ورنہ زندگی بھر کے اعمال ختم ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب وہاں چلانا، مووی اتارنا، موبائل ہاتھ میں رکھ کر فوٹو کھینچنا اور سب کو بتانا، وہ دیکھ بھائی، نہیں ایسا نہیں۔ اور جوتے بھی ہم اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہے ہیں اور جوتے ہاتھ میں، کہ جوتے ہمارے چلے جانے والے، تھوڑا سا ایک چکر لگے گا۔ بعض لوگ تو پیدل چلتے تھے، بغیر جوتوں کے چلتے تھے، پوری زندگی مسجد نبوی نہیں، مدینہ منورہ کی ایک ایک زمین کے اوپر کبھی انہوں نے جوتوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک بزرگ تو کہتے ہیں اگر سروں کے بل چلنا پڑے تو بھی چل کر میں چلوں، لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، مستورات کا وقت طے ہے، 3 وقت، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد۔ لیکن مردوں سے زیادہ عورتیں چلا رہی ہیں، ایسی دوڑے گی، ایسی بھاگے گی۔ آپ دیکھو مردوں کے سیکشن میں آپ بیٹھے ہوں گے، عورتوں کے چلانے کی، لڑنے کی آواز آئے گی۔ ہم اپنی مستورات کو سمجھا دیں، اس لیے کہ ان کے لیے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو اپنے آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، پوری زندگی بھر کے اعمال ختم ہو جاوے، اور جیسے گئے تھے کچھ اعمال لے کر، گناہ لے کر واپس آ جاوے۔ اس لیے بہت احتیاط کرے۔ بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کے فضائل اور بعضوں نے اس کے بیان کے اوپر یہ تمام جو قباحتیں، جو نقصان کی شکلیں ہیں، وہ تمام کو ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اڈے لگا کر غیبتیں کرتے، شور بکور کرتے۔ ارے وقت ذکر کرنے کا، قرآن پاک کا پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا، اللہ کے نبی کے گنبد خضرا کے سامنے آپ دیکھتے رہو گے، ایسے انوارات اور نور محسوس ہوں گے۔ وہ سرزمین کا حصہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، بیت اللہ سے، عرش سے، کرسی سے اور دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر ہے، اس جگہ پر اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو پہنچا دیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ مدینہ منورہ کے 8 دن کے قیام میں بہت سنجیدگی اور بہت اثر سے، مغرب 1.5-2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹے ہوتے، آپ پڑھ لو درود شریف کی تسبیح 100 مرتبہ نہیں، 200، 500، 1000، 2000 آپ پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، گنبد خضرا کو دیکھتے رہو، مراقبہ کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، پتہ نہیں یہ دوبارہ کب نصیب ہو۔ اس لیے میں اور آپ، اللہ پاک ہمارے حج کو قبول فرماوے، منی عرفات کی حاضری کو قبول فرماوے، مدینہ منورہ کے صلاۃ و سلام کو قبول فرماوے، اور اللہ پاک واپسی پر جیسے آپ کے ساتھ نے یاد دلایا، اے اللہ یہ زندگی کا آخری سلام نہ ہو، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم نیت کر کے آوے، اے اللہ کے نبی آپ جن فکروں کے ساتھ آپ نے امت کو یہاں اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے فکروں کو منتقل کیا ہے، وہ فکروں کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ اپنے وطن میں منتقل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما، حج مبرور مقبول نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے پاک دامنی، اے اللہ گناہوں سے، غلط دیکھنے سے، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، پاک بنا کر
پاک گھر کے اندر پاکیزگی کے ساتھ واپسی آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہمارے علاقے کو قبول فرما، اور ہر مسلمان کو اے اللہ مکہ، مدینہ منورہ، مینا عرفات اور مزدلفہ اور حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔